حلقهم، قرآن کی تلاوت کریں گے مگر تلاوت ان کے حلق کے نیچے نہیں اترے گی. وَيَقُولُونَ مِنْ قَوْلِ خَيْرِ الْبَرِيَّةِ، بات پر رسول پاک کی حدیثیں پیش کریں گے. تو کیا نماز پڑھنے کی وجہ سے مسلمان ہوں گے؟ روزہ رکھنے کی وجہ سے مسلمان ہوں گے؟ قرآن کی تلاوت کرنے کی وجہ سے مسلمان ہوں گے؟ رسول پاک کی حدیثیں پڑھنے کی وجہ سے مسلمان ہوں گے؟ نہیں. یمرقون من الدین کما یمرق السهم من الرمية، یہ دین سے ایسے ہی باہر ہو گئے جیسے تیر کمان سے باہر ہو جاتا ہے. نبی نے ان کی پہچان بتائی، سیماہم التحلیل ومشمر الوضوء، ان کی پہچان یہ ہوگی کہ یہ سر کو چھڑائیں گے اور پاجامہ بہت اونچا کریں گے. خارجیوں نے آیات نفی پر بہت مضبوط ایمان رکھا اور آیات اثبات پر ذرہ برابر ایمان نہیں. ان الحکم الا للہ پر تو بہت مضبوط ایمان ہے، لیکن وَإِنْ خِفْتُمْ شَقَاقَ بَيْنِهُمَا پر ان کا ذرہ برابر بھی ایمان نہیں. بالکل وہی حال خارجیوں کی ناجائز ان اولادوں کا بھی ہے. یہ لوگ آیات نفی پر بہت مضبوط ایمان رکھتے ہیں لیکن آیات اثبات پر ذرہ برابر ایمان نہیں. جن آیتوں میں نبیوں کے علم و غیب کا انکار کیا گیا ہے اور اللہ رب العزت نے جہاں پر علم غیب ذاتی کی بنیاد پر یہ فرمایا ہے قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ، اے نبی آپ فرما دو کہ زمین و آسمان میں غیب کوئی نہیں جانتا سوائے اللہ کے. وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ، اللہ ہی کے پاس غیب کی کنجیاں ہیں اور غیب کوئی نہیں جانتا سوائے اللہ کے. جن آیتوں میں علم غیب عطائی کی نفی کی گئی ہے ان آیتوں کو بار بار یہ پیش کرتے ہیں، بار بار اپنی زبان سے دہراتے ہیں، لیکن جن آیتوں میں علم غیب عطائی کا اظہار کیا گیا ہے بھول کر بھی ان آیتوں کو زبان پر نہیں لاتے. ان آیتوں کو جن سے ظاہر یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے سوا کسی کو غیب کا علم حاصل نہیں، ان آیتوں کو بار بار پیش کرتے ہیں، لیکن ان آیتوں کو جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اللہ کے محبوب اور چنے ہوئے بندوں کو غیب کا علم حاصل ہے ان آیتوں کو یہ پیش نہیں کرتے. کیا اسی قرآن میں اللہ نے نہیں فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُم عَلَى الْغَيْبِ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُّسُلِهِ مَن يَشَاءُ، اللہ کی یہ شان یہ نہیں ہے کہ اپنے غیب پر کسی کو مطلع فرمائے، لیکن جن رسولوں کو چن لیتا ہے ان کو غیب پر مطلع فرما دیتا ہے. کیا اسی قرآن میں نہیں عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول، غیب کا جاننے والا خدا اپنے غیب پر کسی کو مطلع نہیں فرماتا لیکن جن رسولوں سے راضی ہو جاتا ہے ان کو غیب پر مطلع فرما دیتا ہے. اسی قرآن میں ہے تلک من انباء الغیب نوحیہا الیک، یہ غیب کی خبریں ہیں جو پیارے مصطفیٰ پر ہم وہی بھیج رہے ہیں. اسی قرآن میں ہے وما هو علی الغیب بضنین، نبی غیب بتانے پر وکیل نہیں ہے. اسی قرآن میں ہے وما وعلم ما لم تکن تعلم، جو کچھ آپ نہیں جانتے تھے سب کچھ اللہ نے آپ کو عطا فرما دیا. جب سب کچھ عطا فرما دیا تو کون سی ایسی چیز ہے جو پیارے مصطفیٰ کے علم سے پار؟ تو آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غیب کا انکار کس نے کیا؟ نبی کے زمانے میں تو صحابہ نبی کے غیب پر ایمان رکھتے تھے، یہاں تک کہ کافر بھی نبی کے غیب پر ایمان رکھتے تھے. اس لیے نبی کی بارگاہ میں پہنچتے تھے تو یہ کہتے تھے اگر آپ نبی ہیں تو بتا دیجئے میری موٹنی کہاں ہے، اگر نبی ہے تو بتا دیجئے میرے کنکر میں کیا، میرے ہاتھ میں کیا چیز ہے. اس طرح کے بے شمار سوالات ہیں جس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اس دور کے مسلمان کو مسلمان کافروں کا بھی یہ عقیدہ تھا کہ جو نبی ہوگا وہ غیب کا علم ضرور رکھے گا. لیکن اس دور کے ایسے لوگ جو اپنے آپ کو مسلمان بتاتے ہیں، نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں، نبی کی امت اجابت میں اپنے آپ کو شمار کرتے ہیں، وہ نبی کے علم غیب کا انکار کر رہے ہیں. پورے سواد اعظم اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنی عطا سے پیارے مصطفیٰ کو غیب کا علم عطا فرمایا ہے، اور جو علم غیب عطائی کا انکار کرتا ہے وہ دائرے اسلام سے باہر. اور کیا صحابہ کا اس پر عقیدہ نہیں تھا؟ اٹھاؤ بخاری شریف جلد اول باب من رکع دون الصف، جو صف میں پہنچنے سے پہلے رکوع کر لے. حضرت ابو بکر کی حدیث، آپ مسجد نبوی شریف میں داخل ہوئے اور ابھی مسجد کے دروازے ہی پر تھے، دیکھا کہ حضور علیہ السلام رکوع میں جا چکے، صحابہ رکوع میں جا چکے.
آپ نے مسجد کے دروازے پر نیت باندھ کر وہیں رکوع کر لیا اور رکوع میں چلتے چلتے صف میں پہنچ گئے۔ اللہ کے نبی نے سلام پھیرنے کے بعد ارشاد فرمایا کہ اے ابو بکر، کیوں تم نے اس طرح نماز شروع کی؟ صف میں پہنچنے سے پہلے تم نے نیت باندھ لی اور وہیں پر رکوع کر لیا۔ کیا تم کو سنت طریقہ نہیں معلوم کہ صف میں پہنچنے کے بعد نیت باندھنا چاہیے؟ حضرت ابو بکر نے یہ نہیں کہا یا رسول اللہ، آپ کا چہرہ تو قبلے کی طرف تھا اور میں پیٹھ کے پیچھے سے آ رہا تھا، آپ کو پیٹھ پیچھے کا علم نہیں، تو کیسے آپ نے جان لیا کہ کس طرح میں نے نماز شروع کی؟ اس لیے کہ وہ صحابی تھے، ان کا یہ عقیدہ تھا کہ نبی کا چہرہ چاہے قبلہ کی طرف ہو لیکن نبی ہر جہاد کا علم رکھتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا انکم ترون قبلتی ہا ہونا، تم سمجھتے ہو کہ میرا چہرہ قبلے کی طرف ہوتا ہے اور پیچھے سے جو لوگ آتے ہیں ان کا علم نہیں ہے۔ واللہ انی لاراکم وراء ظہری کما اراکم امامی، میں تم کو آگے ایسے ہی دیکھتا ہوں جیسے پیچھے دیکھتا ہوں۔ لا یخفی علی رکوعکم ولا خشوعکم، تمہارا رکوع بھی مجھ سے چھپا ہوا نہیں اور تمہارا خشوع بھی مجھ سے چھپا ہوا رہے۔ واللہ انی لارا حاضران بمقام ھذا، میری تو شان یہ ہے کہ میں یہیں پر کھڑے کھڑے اپنے حوض کوثر کا مشاہدہ کرتا ہوں۔ میری شان ہے کہ جب قبرستان سے گزرتا ہوں مردوں کے حالات کو دیکھ لیتا ہوں، کس پر عذاب ہو رہا ہے، کس کو سوار کیا جا رہا ہے۔ میں مکے میں ہوتا ہوں، مدینے کے حالات کا مشاہدہ کرتا ہوں، مدینے کے ممبر پر ہوتا ہوں، میں قیامت تک کے احوال کو صحابہ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ میں زمین پر ہوتا ہوں، آسمان والوں کی خبر رکھتا ہوں اور آسمان سے گزرتا ہوں، زمین پر چلنے والے انسانوں کے دلوں کو پڑھ لیتا ہوں۔ سر عرش پر ہے تیرا گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر، ملکوت ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ آیا نہیں، وہ خدا ہونا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر، جو وہاں سے ہو یہی آتے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں۔ حضرت نے سوچا کہ اگر وہاں تک جاؤں اور صف میں پہنچنے کے بعد نیت باندھوں تو میری ایک رکعت چھوٹ جائے گی۔ رکعت پانے کی محبت میں نے ایسا کیا ہے، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا زادک اللہ ذلفا ولا، رکعت پانے کی محبت کو اللہ اور بڑھائے، آئندہ ایسا نہ کرنا۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ مقتدی سے سورہ فاتحہ کی تعقیب، یہیں سے یہ مسئلہ بھی واضح ہو گیا، کیونکہ حضرت ابو بکرہ نے نیت باندھ کر فوراً رکوع کر لیا، سورہ فاتحہ کب پڑھی؟ اگر سورہ فاتحہ پڑھنا فرض ہوتا تو حضور علیہ السلام یہ فرماتے کہ فرض کے چھوٹنے سے ایک رکعت چھوٹ گئی اور ایک رکعت کے چھوٹنے سے پوری نماز باطل ہو گئی، جاؤ نماز کا اعادہ کرو، نماز دہراؤ۔ لیکن اللہ کے نبی یہ نہیں فرما رہے ہیں، بلکہ فرماتے ہیں زادک اللہ حسن ولا تعود، رکعت پانے کی محبت کو اللہ اور بڑھائے، آئندہ ایسا نہ کرنا۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ جب ہم کسی امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہوں تو ہم کو نہ سورہ فاتحہ پڑھنے کی ضرورت ہے نہ کوئی اور سورہ پڑھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا من صلی خلف الامام فإن قراءة الامام له قراءة، جس نے امام کے پیچھے نماز پڑھی تو امام کا پڑھنا یہ مقتدی کا پڑھنا ہے، الگ سے مقتدی کو پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ ان 73 فرقوں میں جب ایک ہی فرقہ جنتی ہے تو اسے ہم کیسے پہچانیں گے؟ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا ما انا علیہ واصحابی، جو میرے طریقے پر ہو، میرے صحابہ کے طریقے پر ہو وہ جنتی ہے، اور جو میرے طریقے سے الگ ہو، میرے صحابہ کے طریقے سے الگ ہو وہ جہنمی ہے۔ نبی کے طریقے کو سنت کہتے ہیں، صحابہ کو جماعت کہتے ہیں، اور دونوں کو جوڑ دو تو اہل سنت والجماعت بنتا ہے۔ پتا چلا جو اہل سنت والجماعت کے طریقے پر ہوگا وہ جنتی ہوگا اور جو اہل سنت والجماعت سے پار ہوگا وہ جہنمی۔ جب تک صحابہ کے دامن کو مضبوطی سے تھام نہ لیا جائے نہ تو قرآن پر عمل ہو سکتا ہے اور نہ حدیث رسول پر عمل ہو سکتا ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا میری سنت کو اگر پہچاننا چاہتے ہو تو صحابہ کے طریقے پر چلو، کیونکہ صحابہ کی حدیث پر عمل کرے سمجھ جاؤ اس حدیث پر عمل کرنا سنت ہے، اور صحابہ اجتماعی طور پر جس حدیث پر عمل کرنا کیا کر دے یہ سمجھ جاؤ کہ یہ حدیث منسوخ ہو چکی ہے۔ اس لیے جو صحابہ کے طریقے پر ہوگا وہ جنتی ہوگا اور جو صحابہ کے طریقے سے الگ ہوگا وہ جہنمی۔ اب آپ بتاؤ یہ صحابہ کے طریقے پر ہے، چاہے اہل قرآن ہو، چاہے اہل حدیث ہو، چاہے دیوبندی ہو، یہ صحابہ کے طریقے پر نہیں ہے۔ اس لیے کہ اگر صحابہ کے طریقے پر ہوتے تو صحابہ کرام کے عقائد و معمولات پر ہوتے، صحابہ کے طریقے پر نہیں ہے۔
اس لیے عقائد میں بھی صحابہ سے الگ ہے اور معمولات میں بھی صحابہ سے الگ ہے۔ صحابہ نے قرآن کے مفہوم کو حدیثوں کی روشنی میں متعین کرنے کی ضرورت محسوس کی، اور یہاں تک کہ قرآن پاک کی آیت کریمہ کی تفسیر کو حدیثوں کی روشنی میں بیان کیا ہے۔ پتا چلا کہ قرآن کو اگر سمجھنا چاہتے ہو تو حدیث رسول کے آئینے میں سمجھ سکتے ہو۔ حدیث رسول کو سہارا بنائے بغیر نہ تو قرآن کو سمجھا جا سکتا ہے اور نہ تو قرآن پر عمل ہو سکتا ہے۔ اسی لیے کچھ لوگوں نے یہ فتویٰ دے دیا کہ سور کھانا حرام ہے، سور کا گوشت کھانا حرام ہے، مگر سور کی چربی حرام نہیں ہے، کیونکہ قرآن میں لحم الخنزیر فرمایا گیا ہے، اور لحم الخنزیر کا معنی سور کا گوشت ہوتا ہے اور اس میں چربی داخل نہیں ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر، تمہارے اوپر مردار حرام کیا گیا، خون حرام کیا گیا، اور لحم الخنزیر خنزیر کا گوشت حرام کیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ یہاں خنزیر کے گوشت کو حرام کیا گیا ہے، اس کی چربی کہاں اس میں داخل ہے، اس لیے گوشت حرام رہے گا اور چربی جائز رہے گا۔ میں کہتا ہوں قرآن کو اگر سمجھنا ہو تو یا تو قرآن کی روشنی میں سمجھو اور یا تو حدیث رسول کی روشنی میں سمجھو۔ ایک قرآن کی آیت کی تفسیر قرآن کی دوسری آیت ہوا کرتی ہے، کیا اسی قرآن میں اللہ نے نہیں فرمایا اللہ اجد فیما اوحی الی محرما علی طاعم یطعمہ الا ان یکون میتۃ او دما مسفوحا او لحم خنزیر فانہ رجس۔ اے نبی آپ اعلان فرما دو کہ جو کچھ اللہ نے مجھ پر وحی کی ہے میں کھانے والوں پر کسی چیز کو حرام نہیں پاتا مگر یہ کہ وہ مردار ہو یا بہتا خون ہو یا سور ہو، فانہ رجس، اس لیے کہ سور نجس العین ہے۔ اللہ نے جب سور کو نجس العین فرما دیا سراپا نجس ہے تو اس کا گوشت بھی ناپاک ہوگا، چربی بھی ناپاک ہوگی، اس کا بال بھی ناپاک ہوگا، اس کی جلد بھی ناپاک ہوگی، اس کی ہڈی بھی ناپاک ہوگی، کیونکہ اللہ نے فرما دیا فإنہ رجس، اس لیے کہ سور نجس العین۔ اب بتاؤ قرآن کی ایک آیت کی تفسیر دوسری آیت ہوا کرتی ہے، اور قرآن کے مفہوم کو اگر سمجھنا چاہتے ہو تو حدیث رسول کو سہارا بنانا پڑے گا۔ لیکن ان کے دماغ میں یہ بات آئی کہ لحم الخنزیر فرمایا گیا ہے تو چربی اس میں داخل نہیں ہے، اس لیے چربی جائز رہے گی۔ تمہارے لیے چربی جائز ہے تو کھاؤ، اس لیے کہ قرآن نے فیصلہ فرما دیا ہے الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات۔ خبیث اور ناپاک چیزیں خبیث اور ناپاک لوگوں کے لیے ہیں، اور طیب و طاہر اور پاکیزہ چیزیں پاکیزہ لوگوں کے لیے ہیں۔ ہمارے لیے 12ویں شریف کا حلوہ ہے، ہمارے لیے غوث پاک کا کھجا ہے، ہمارے لیے شب برات کا تبرک ہے۔ پاکیزہ چیزیں پاکیزہ لوگوں کے لیے ہے، اور تم نجس اور ناپاک ہو تو تمہارے لیے سور کی چربی۔ سے لے کر 1200 سال تک کسی نے قبروں پر جانے کی مخالفت نہیں کی، بلکہ رسول پاک کی متعدد صحیح حدیثیں اس بات میں موجود ہیں، مگر اس کے باوجود انہوں نے 1200 سال کے بعد جہاں میلاد کا انکار کیا، سلام کا انکار کیا، زیارت قبور کا انکار کیا، توسل کا انکار کیا، شفاعت کا انکار کیا، علم غیب کا انکار کیا، 1200 سال تک امت محمدیہ جن عقائد و معمولات پر جمع رہی، سب سے پہلے نبی کی سرزمین پر ایک فتنہ پیدا ہوا، اور اس کے بعد ہی محمد ابن عبد الوہاب نے ان تمام چیزوں کا انکار کیا ہے۔ پوری امت محمدیہ قبروں پر جانے کو جائز سمجھتی رہی، صحابہ جاتے رہے، سرکار قبروں پر حاضری دیتے رہے، صحابیات قبروں پر جاتی رہی، بزرگان دین قبروں پر جاتے رہے، کسی نے اس کو ناجائز و حرام نہیں سمجھا۔ 1200 سال کے بعد ایک جماعت پیدا ہوئی اور انہوں نے کہا قبروں پر جانا ناجائز و حرام ہے۔ آخر ناجائز و حرام کا معیار کیا ہے؟ سرکار جس کام کو کریں وہ کام ناجائز و حرام کیسے ہو سکتا ہے؟ اٹھا
उमर इब्न खत्ताब की कब्र बनी है। अब आप आती हैं तो आपके चेहरे पर नकाब क्यों होता है? हजरत आयशा सिद्दीका का जवाब सुनो और मक्का के आला हजरत की हक्कानियत को अपने माथे की निगाहों से देखो। हजरत आयशा फरमाती है सबसे पहले हुजूर की कब्र बनी, हुजूर मेरे शौहर है, अपने शौहर से कोई पर्दा नहीं होता। उसके बाद सिद्दीक अकबर की कब्र बनी, सिद्दीक अकबर मेरे बाप है, अपने बाप से भी कोई पर्दा नहीं होता। लेकिन जब से हजरत उमर की कब्र बनी है, मैं उमर जैसे गैर महरम से शान करती हूँ, इसीलिए अपने चेहरे पर नकाब डाल के आती हूँ। ये रवायत एक दो किताबों में नहीं, चार मुस्तरद किताबों में मौजूद है। मुस्तदरक बिल हाकिम में, मिशकात शरीफ में, मुस्नद इमाम अहमद इब्न हंबल में और अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती की किताब है शरह सदूर बिशरह हालिल मौता वल कबूर, इसमें भी ये रवायत मौजूद है। हजरत आयशा फरमाती है फलम्मा दखला उमर वमा दखलतु इल्ला व अना मशरूदतुन फला सयाबी या अब्न उमर, जब से उमर दखल किए गए मैं आती नहीं हूँ मगर चेहरे पर नकाब डाल के आती हूँ, पूरे जिस्म को कपड़े से ढांक कर आती हूँ। हया अब्न उमर से हया करने की वजह से, उमर से शर्माने की वजह से औरतें कम मर्दों से शर्माती हैं। आपको अच्छी तरह औरतों का मिजाज मालूम है। औरतें उस वक्त मर्दों से शर्माती हैं जब उनको ये एहसास हो कि मर्द उनको देख रहा है। गोया हजरत आयशा सिद्दीका ने अपने इस आम से दुनिया के मुसलमानों को बता दिया कि उमर अपनी कब्र